محترم سامعین، ایک المیہ جیسی بات ہے کہ قرآن حکیم کے تفسیر کے نام سے جو ذخیرہ مسلم امت کے پاس موجود ہے، اس کا مختصر تعارف تو یہ ہے کہ وہ ٹوٹل تفسیر بالروایات کا ہے، اور وہ تفسیر تو بالروایات ہوا ہی ہوا، لیکن ترجمہ بھی روایات زدہ ہے۔ اس کا ایک لمبا تفصیل ہے جو میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ تفسیر القرآن بالقرآن، ترجمہ قرآن کا قرآن کے حوالے سے ہمیں بتاؤ، اور تقریباً ہم لاجواب ہو جاتے ہیں۔ سنا ہے کہ لاہور میں کوئی کرنل عمر شبیر صاحب ہیں جس نے یہ ترجمہ کیا ہے، قرآن کا ترجمہ قرآن کی روشنی میں۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، اور ہم نے کرنل صاحب کو کہا ہوا ہے کہ ہمیں بھیج دو، ہم طالب علم ہیں قرآن کے۔ اور یہ اس کے سوا کوئی لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ بتاؤ کہ کس کا ترجمہ پڑھیں، تو ہم بتا نہیں سکتے، پڑھا ہی نہیں ہے کس کا، کوئی اطلاع ہی نہیں ملی ہے ہمیں۔ تو وہ جو خیانت کرتے ہیں قرآن کے تراجم میں، اس کا تفصیل میں تدریجاً پیش کرتا رہوں گا، ایک ہی وقت میں ساری باتیں نہیں بتائی جا سکتی۔ میں آج ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ کہف میں جناب موسیٰ علیہ السلام جب قتل کرنے کے بعد مصر سے بھاگ گئے تھے، مدین پہنچ گئے تھے تاکہ مجھے مصر والے فرعونی لوگ قتل نہ کریں، اور مدین میں جانے کے بعد وہاں جس کے پاس گئے ہیں مشہور ہے کہ شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، قطعاً قرآن نہیں کہتا، قرآن نے اس کو کچھ اور ہی نام دیا ہے، لیکن وہ تعارف، قرآن جو تعارف کراتا ہے زیادہ تر انبیاء کے سوا جن لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہے وہ ان کے کردار کے حوالے سے تعارف کراتا ہے۔ قرآن شخصی نام قرآن کسی کا نہیں لیتا، اور قرآن میں شخصی نام کسی کے ہیں ہی نہیں۔ فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، یہ سب کردار ہیں۔ یہ بات شاید میں نے آپ کو بتائی ہو۔ تارک روڈ کراچی میں ISI کے سربراہ تھے جنرل احسان صاحب، اس نے سیمینار قائم کیا مرحوم غوث بخش بزنجے کو، یہ بات میں نے بتائی ہے پہلے، غوث بخش بزنجے کو بھی دعوت دی۔ غوث بخش بزنجو بڑی شخصیت تھے، سکھر جیل میں تھا ایوب خان کے زمانے میں، تو ہمارے دوست سے تھے تو پنجاب کے، لیکن یہاں رہتے تھے سندھ میں، مولانا محمد شریف صاحب، وہ بھی جیل میں تھے، تو اس کے پاس حجت اللہ البالغہ غوث بخش بزنجو نے جیل میں پڑھی۔ تو بہرحال بزنجو صاحب کو بھی جنرل احسان نے دعوت دی کہ آپ بھی آؤ، وہ گیا اور اس میں شریک ہوا، سب نے تقریریں کی، جنرل صاحب نے بزنجو صاحب کو کہا آپ بھی تقریر کریں، تو بزنجو صاحب نے تقریر میں یہ بات کی کہ یہ قرآن میں جتنے بھی نام ہیں انبیاء کے سوا وہ سارے کرداروں کے حوالے سے ہیں۔ پھر بتایا
کہ فرعون جاگیرداریت کا نام ہے، قارون سرمایہ داریت کا نام ہے، حامان یہ پاپائیت، ملا شاہی، مذہبی پیشوائیت کا نام ہے۔ پھر اس کے روشنی میں باقی تقریر کی تو جنرل صاحب نے اپنی تقریر آخری میں بولا بیزنجر صاحب کو، یا اس کے بارے میں کہا کہ میں جو تقریر تیار کر کے آیا ہوں وہ تو بیزنجر صاحب نے خود کر دی، میری باتیں تم تک پہنچ گئی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے سوا جتنے بھی قرآن نے نام بتائے ہیں وہ کرداروں کے حوالے سے ہیں۔ خیر، تو مفسرین نے جو ناموں سے غلط فائدہ لیا ہے، اللہ کی امان۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں چرانے کے زمانے میں یہ اس کو ذہن میں تھا کہ میں واپس مصر جاؤں اور پھر اپنی غلام قوم کو فرعون کے پنجے سے آزاد کراؤں۔ تو جس کسی سے پوچھتا تھا، جو دانشور وہاں ملے ہوں گے اس کو، کہ یہ میرے سامنے ایک مشکل ہے، اس کو میں کیسے حل کر سکتا ہوں؟ کسی نے بتایا کہ وہ جو دوابہ ہے جہاں دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں، اس علاقے میں لوگوں نے تو آرمینیا لکھا ہے لیکن آرمینیا میں شاید وہ نہیں ہے علاقہ، اس کو بولا کہ وہاں ایک آدمی ہے، وہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اور موسیٰ چل پڑتے ہیں، ایک ساتھی کو ساتھ میں اٹھایا، چل پڑے۔ تو وہاں اس آدمی کو آ کر ملے۔ قرآن میں لمبا قصہ ہے، میں تو اتنا سارا یہ آپ کے سامنے پیش نہیں، یہ سورۃ کہف میں ہے یہ قصہ، سورۃ کہف میں تو اب آپ کی خدمت میں 65 نمبر آیت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، باقی آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر میں۔ تو اس بندے کو ملا، قرآن اس بندے کا تعارف جو کراتا ہے وہ نام نہیں لے رہا، اور اس تعارف میں ثابت ہوتا ہے کہ وہ نبی ہے نبی۔ قرآن بغیر نام کے موسیٰ کو ملاقات کے وقت اس کا تعارف کرا رہا ہے۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، موسیٰ اور اس کے ساتھی دونوں نے پایا ایک عبد کو ہمارے بندوں میں سے، ایک میرے بندے کو پایا وہاں جس کی تلاش میں آیا تھا، جو ہمارا بندہ تھا۔ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، جس کو ہم نے رحمت دی ہوئی تھی اپنی طرف سے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ قرآن حکیم کے طالب علموں کی خدمت میں عرض کروں کہ جب بھی قرآن پڑھو تو رحمت سے مراد زیادہ تر علم وحی ہے۔ جدھر جدھر رحمت کا لفظ آئے فوراً یہ آپ سگنل سمجھیں۔ آگے اور بھی بات کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے سکھایا اس کو اپنی طرف سے علم۔ اب یہ دونوں باتیں بتا رہی ہیں کہ جس کو موسیٰ آ کر ملا ہے وہ نبی ہے۔ قرآن نام نہیں لے رہا۔ قرآن نام کیوں نہیں لے رہا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے، اور سب اس پر غور کریں۔ میں عرض کر دوں کہ قرآن اس لیے نام نہیں لے رہا کہ وہ آل ابراہیم سے نہیں تھا، آل نوح سے تھا۔ وہ نبی جو موسیٰ کا استاد بنتا ہے، وہ موسیٰ تو آل ابراہیم کا ہے، لیکن وہ دوسرا والا نبی وہ آل نوح کا ہے، اس لیے قرآن نے نام نہیں لیا، بات ختم۔ تو آگے کی بات جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو خضر علیہ السلام بنا دیا کہ یہ دریاؤں سمندروں کا نبی ہے۔ یہ غلط ہے۔ نبوت، علم وحی، نوح سے لے کر قرآن تک ساری کتابیں انبیاء کی وہ لوگوں کے لیے آئی ہیں، انسانوں کے لیے آئی ہیں۔ سمندروں دریاؤں میں نبی کی کیا ضرورت ہے؟ تو
خضر کے نام سے مجھے سامعین کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ لوگوں نے کئی خانقاہیں، درگاہیں، پیر بنائے ہوئے ہیں کہ حضرت جی کو فیض کہاں سے ملا، کس مرشد سے جا کے اس نے بیعت کی، اس نے اس کو فیض دیا. یہ بات بحث میں آتی ہے. یہ گدی نشینوں کے سوانح حیات میں لکھی ہوئی ہے. کہتے تھے، لکھتے ہیں کہ حضرت جی کو خضری علم تھا. خضری علم مانا جاہل کا بچہ ہے، خضر تھا ہی نہیں ہے. یعنی کبھی اس نام کا ہوتا تو اللہ نام کیوں نہ لیتا. اتنا تعارف کرایا اللہ نے کہ اب دم من عبادنا اللہ آتیناہ رحمتاً، نبوت دی تھی ہم نے، وعلمناہ من لدنا علما، وہ ہماری طرف سے پڑھایا ہوا، سکھایا ہوا ہمارے علم پر وہ کام کر رہا تھا. تو یہ ایک خضر روایت پرستوں نے نام بنا دیا اور اس کے نام سے آج تک وہ دھندا چل رہا ہے. کہتے ہیں خضر علیہ السلام زندہ ہے، ہمارے مرشد کو آ کے سکھاتا ہے رات کو نیند میں. اور پیر بھی کہتے ہیں کہ یہ مجھے خضری تعلیم ہے. تو خضری تعلیم ایک دکان چلانے کے لیے لوگوں نے بنائی ہے، اور کہتے ہیں وہ موسیٰ کا بھی استاد تھا. موسیٰ کو بھی اللہ نے کہا کہ اس کے پاس جاؤ، اس سے سیکھو. اس خضر علیہ السلام نے ہمارے مرشد کو تعلیم دی. اپنے مرشد کو اپ گریڈ کرنے کے لیے خضر کا نام چل رہا ہے، اور قرآن نے اس کا نام ہی نہیں لیا. تو یہ تفسیروں کی ہیرا پھیریاں، چالاکیاں، اس کے اوپر قرآن کے طالب علم غور کریں. اور وہ ابھی تک زندہ ہے. کہتے ہیں ابھی تک وہ زندہ ہے. قرآن اس کا انکار کرتا ہے. قرآن کیسے چور کو کہاں چھوڑتا ہے؟ سارے چور قرآن نے پکڑ کر دیے ہیں تمہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. جناب آخری نبی کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے، محمد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے. یہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 34 ہے. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. کسی بنی بشر کو ہم نے اتنی حیاتی نہیں دی تجھ سے پہلے. جتنے گزر چکے ہیں مر چکے ہیں، جتنے گزر چکے ہیں مر چکے ہیں. خلد دائمی زندگی کو کہا جاتا ہے. خلود، خالدین، یہ لفظ آپ سب جانتے ہیں. تو قرآن بتا رہا ہے کہ محمد علیہ السلام سے پہلے والے نام جس کے بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، مر گئے. تو خضر بھی مر گیا ہے یا نہیں، یہ نام تھا یا نہیں موسیٰ کے استاد کا. لیکن تم لوگ جو کہتے ہو تو قرآن کہتا ہے یہ بھی تو مر گیا ہے. تو تمہارا والا پیر، تمہارا والا گدی نشین، تمہارا والا خانقاہ نشین، تمہارا والا مرشد جو کہتا ہے کہ مجھے خضری علم ہے، جھوٹ کہتا ہے. یہ دکان جو چل رہے ہیں، قرآن کسی دکان کو نہیں چھوڑتا. قرآن تو نبی علیہ السلام کو بھی کہتا ہے أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو بھی مر جائے گا. أَفَإِن مِتَّ، کیا اگر تو مر جائے فَهُمُ الْخَالِدُونَ دوسروں نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا قیامت کی چٹائیاں لپیٹیں گے؟ کوئی نہیں زندہ رہے گا. کل من علیہا فان، دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ فنا ہونے والے ہیں. تو یہ بات قرآن نے بتا دی کہ خضر بھی اگر ہے بقول شما تو وہ بھی مر گیا ہے. تو تمہاری خانقاہیں جو خضر کے نام سے چل رہی ہیں، یہ سارا مکر ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے.